ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے سنہرے واقعات، اور آج ہم آپ کو ایسے شخص کا واقعہ بیان کریں گے جو بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، لیکن ایک نبی علیہ السلام کی بے ادبی کرنے اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بلعم بن باعورہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی۔ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے رسول ہیں، ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ پاک کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اصرار کیا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ پہلے میں اللہ پاک کی مرضی معلوم کروں گا، اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا۔ بلعم کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا تو پہلے مرضی الہی معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا۔ اس مرتبہ اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کی قوم نے بہت سے قیمتی تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا۔ دوسری مرتبہ بلعم نے اللہ پاک سے اجازت چاہی تو اب کی بار اس کا کچھ جواب نہ ملا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہیں ملا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ پاک کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی صاف منع فرما دیتا۔ پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا، حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بلعم اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ پاک نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ پاک کے نبی اور مؤمنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن باعورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ
حزبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا، بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کی لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ اللہ پاک کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ اپنی قوم کے لیے دعائے خیر کرتا تھا تو بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، بنی اسرائیل کے لیے دعا، ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہو گیا کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئیں، میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ پاک کے قہر و غضب میں گرفتار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ بلعم بن باعورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ بلعم بن باعورہ کیوں ذلیل ہوا؟ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعم بن باعورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں ذلیل و رسوا کر دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا، اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ضرور ادا کرتے رہنا چاہیے کہ شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے نعمتیں چھن بھی جایا کرتی ہیں۔ شکر کے متعلق واقعہ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے نئی قمیص پہن کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا تو اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ اس پر ایک شخص نے کہا، میں اس وقت تک نہیں لوٹوں گا جب تک کہ نئی قمیص خریدنے کے بعد اسے پہن کر اللہ پاک کا شکر ادا نہ کر لوں۔ شکر کی عادت اپنانے کے 7 طریقے۔ شکر کے فضائل و واقعات۔ فضائل پڑھنے سے شکر کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مبارک فرامین سہارا دیتے ہیں اور بندہ شکر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ شکر سے متعلق واقعات پڑھنے سے یہ ذہن بنے گا کہ دنیا میں اللہ کے کئی ایسے نیک بندے بھی ہیں جن پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر ناشکری کا ایک کلمہ بھی نہ آیا۔ انہوں نے ہر حال میں رب کا شکر ہی ادا کیا۔ اپنے سے کم تر و ادنا پر نظر کیجئے، یوں غور کیجئے کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان ہے، مگر کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنا مکان نہیں، بلکہ بعضوں کے پاس تو مکان ہی نہیں۔ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر ان کے شب و روز بسر ہو رہے ہیں۔ ہمیں صبح، دوپہر، شام 3 وقت کا پرتکلف کھانا میسر ہے، مگر کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ ہمارے لیے میٹھے مشروبات موجود ہیں، مگر کئی لوگوں کو تو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں، آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ امید ہے اس طرح رب کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرنے کا مدنی ذہن بنے گا۔ اللہ پاک کی نعمتوں پر غور کیجئے۔ اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، مسلمان پیدا فرمایا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہوا کی نعمت عطا فرمائی، پانی کی نعمت عطا فرمائی، دھوپ کی نعمت عطا فرمائی۔ اپنے جسم میں غور کیجئے کہ دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے 2 کان عطا فرمائے، پکڑنے اور چھونے کے لیے 2 ہاتھ عطا فرمائے، سونگھنے کے لیے ناک عطا فرمائی، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، کھانے کے لیے منہ عطا فرمایا، پھر سخت چیزیں چبانے کے لیے دانت عطا فرمائے۔ الغرض، رب کی نعمتوں کا شمار نہیں، مگر جتنی بھی نعمتوں میں غور کریں گے اتنا ہی بارگاہ الہی میں شکر بجا لانے کا ذہن بنتا جائے گا۔ نعمتوں کے زوال کا خوف۔ نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو ان میں اضافہ ہوتا ہے، اگر ان کی ناشکری کی جائے تو وہ نعمتیں چھینی جا سکتی ہیں۔ جب بندے کو نعمتوں کے زوال کا خوف ہوگا تو خود بخود اس کا ذہن نعمتوں کے شکر کی طرف مائل ہوگا کہ کہیں میرے پاس موجود نعمت زائل نہ ہو جائے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعمتیں وحشی جانوروں کی طرح ہیں، انہیں شکر کے ذریعے قید میں رکھو۔ شکر گزاروں کی صحبت اختیار کیجیے، صحبت اثر رکھتی ہے۔ جو بندہ جیسی صحبت اختیار کرتا ہے
وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ ناشکروں کی صحبت اختیار کریں گے تو ناشکری کی عادت پڑ جائے گی، اور اللہ کے شکر گزار بندوں کی صحبت اختیار کریں گے تو شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ مختلف اعضاء سے شکر ادا کیجیے۔ دل کے ساتھ اس طرح شکر ادا کریں کہ بھلائی کا ارادہ کیجیے، اعضاء کے ساتھ اس طرح کہ ان اعضاء کو اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کے لیے استعمال میں لائیے، اور اس کی نافرمانی والے کاموں میں اس سے مدد نہ لیجیے۔ آنکھوں کے شکر میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمان کا جو بھی عیب دیکھیں اسے چھپائیں۔ اعضاء کے شکر میں یہ صرف چند مثالیں ہیں، ورنہ شکر کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مصیبتوں پر بھی شکر کیجیے۔ بندہ جب مصیبتوں پر شکر کی عادت بنا لے گا تو خود بخود نعمتوں پر بھی شکر بجا لائے گا۔ مصیبتوں پر شکر کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے 5 پہلو بیان فرمائے ہیں۔ ہر مصیبت اور بیماری کے بارے میں یہ تصور کرے کہ اس سے بھی بڑھ کر بیماری اور مصیبت موجود ہے۔ اگر اللہ پاک اس میں اضافہ فرما دے تو کیا میں روک سکتا ہوں، اسے دور کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے بڑی مصیبت و بیماری نہیں بھیجی۔ یہ تصور کر کے شکر ادا کرے کہ ہو سکتا ہے اس مصیبت کے بدلے کوئی دینی مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ ایک شخص نے سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ سے کہا، چور میرے گھر میں داخل ہوا اور سامان لے کر چلا گیا۔ فرمایا، اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہو کر ایمان لوٹ لیتا تو کیا کرتے؟ یہ تصور کرے کہ ہو سکتا ہے کوئی اخروی سزا دنیا میں ہی دے دی گئی ہو، اور یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے کسی عمل کی دنیا میں سزا دی گئی تو اب اسے اس عمل کی آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، بندہ اگر کوئی گناہ کرے پھر اسے دنیا میں کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچ جائے تو اللہ اسے دوبارہ سزا نہیں دے گا۔ یہ مصیبت و تکلیف تو بندے کے لیے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، جو لازماً اس کو پہنچنی تھی۔ جب دنیا میں پہنچ چکی اور اس کے بعض یا کل سے فراغت اور راحت حاصل کر لی تو یہ بھی اس کے حق میں نعمت ہے، لہٰذا اس پر شکر ادا کرے۔ جس طرح دوا مریض کے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہے مگر اس کے حق میں مفید ہوتی ہے، اس طرح مومن کو بھی تکلیف پہنچنے والی تکلیف بھی ناپسندیدہ ہوتی ہے لیکن اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، لہٰذا اس پر شکر ادا کریں۔ مہلک یعنی ہلاک کرنے والے گناہوں کی بنیاد دنیا کی محبت ہے، اور دنیا سے دل کا اچاٹ ہو جانا اخروی نجات کا باعث ہے۔ تکلیف و مصیبتوں کی وجہ سے بندے کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے تو یہ بذات خود ایک نعمت ہے، لہٰذا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلعم بن باعورہ کے واقعے سے ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالداروں وغیرہ سے رقمیں لے کر خلاف شریعت باتیں کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے دین و دنیا کا سودا کرتے ہیں۔ دیکھ لو بلعم بن باعورہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا اور جان بوجھ کر اللہ پاک کے نبی پر بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کا اس پر یہ وبال پڑا کہ دنیا و آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن گیا۔ ہر مسلمان کو مال و دولت کے حرص اور لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، اور ہرگز کسی بھی مال کی طمع میں حق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ